کہتے ہیں کہ اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو بھی بالکل ویسا ہی محسوس کرے جس طرح اپنی تکلیف کو کر سکتا ہے۔ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے والے ہی در حقیقت انسانیت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہو، وہ عظمت کی بلندی کو چھو لیتے ہیں۔ ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو ہمیں ایسی شخصیات مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر انسان رشک کرتا ہے۔ مرحوم عبدالستار ایدی، شہید حکیم محمد سعید، میڈم رتھ فاؤ اور مدر ٹریسا کو آج دنیا اس لیے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ انہوں نے مذہب اور رنگ و نسل سے ماورا ہو کر انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنایا اور لوگوں کے دکھوں کا درمان بننے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا۔ آج یہ شخصیات دوسری دنیا میں جانے کے بعد بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ محض 19 سال کی عمر میں ایگنیس گنکسا بوجیکسو انہوں نے آئرلینڈ سے متحدہ ہندوستان کا سفر کیا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا اور خدمت خلق کی دنیا میں ان کا نام عزت و تکریم کی علامت بن جائے گا۔ 26 اگست 1910 کو شمالی مقدونیہ کے شہر ایکس میں ایگنیس گنکسا بوجیکسو کے نام سے البانوی نسل کے والدین کے گھر جنم لینے والی اس بچی کو دنیا اب مدر ٹریسا کے نام سے جانتی ہے۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی ایگنیس اس وقت مذہب کی جانب متوجہ ہوئیں جب ان کے ہم عمر کھیل کود میں مصروف تھے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر اور ملک چھوڑا اور آئرلینڈ جا کر آئرش ننس کی ایک تنظیم سسٹرز آف لوریٹو میں شمولیت اختیار کر لی، جہاں انہیں سسٹر ٹریسا کا نام دیا گیا۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں چند ماہ کی تربیت کے بعد انہیں 1929 میں متحدہ ہندوستان روانہ کیا گیا، جہاں انہوں نے 24 مئی 1931 کو نن کا حلف اٹھایا۔ متحدہ ہندوستان کے شہر کلکتہ میں انہوں نے 1931 سے 1948 تک مشینری اسکول میں معلمہ کے طور پر کام کیا۔ ان کی لگن دیکھ کر انہیں کانوینٹ اسکول کی ہیڈ مسٹریس بنا دیا گیا۔ ان کی سوانح عمری پر لکھی گئی معتبر کتاب مدر ٹریسا کی مصنفہ کیتھرین سپینک کے مطابق اس شہر میں غربت اور لوگوں کے مسائل دیکھ کر انہوں نے مشینری اسکول کی انتظامیہ سے اجازت لے کر اسکول چھوڑنے اور شہر کے لاچار لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ سال 1946 میں انہوں نے اس شہر میں ایک خیراتی ادارے کی بنیاد رکھی اور جلد ہی ان کی شناخت سسٹر ٹریسا کی بجائے مدر ٹریسا کے نام سے۔ ان کے اس جذبے کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہوئے اور جلد ہی ان کے کام کو مالی مدد ملنا شروع ہو گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی امدادی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ تقسیم ہند کے بعد 1948 میں انہوں نے انڈین شہریت اختیار کی۔ 1952 میں انہوں نے کلکتہ میں ہوم آف ڈائننگ کا قیام عمل میں لایا، جس کے بعد 1957 میں ان کے ادارے نے انڈیا میں لیپروسی کلینک قائم کیا، جس میں جذام کے مریضوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ سال 1960 میں انڈیا میں 3 دہائیاں گزارنے کے بعد انہوں نے پہلی بار ملک سے باہر سفر کیا، جس کا مقصد اقوام متحدہ میں نیشنل کونسل آف کیتھولک ویمن نامی تنظیم سے خطاب کرنا تھا۔ سال 1965 میں پوپ پال ششم کے مذہبی حکم نامے کے تحت ان کے خیراتی ادارے کو براہ راست ویٹیکن کے دائرہ اختیار میں شامل کر لیا۔ اسی سال انہوں نے انڈیا سے باہر پہلا مشینری اسکول قائم کیا جو لاطینی امریکہ کے ملک وینزویلا میں کیا گیا، جس کے بعد افریقہ، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں مشینری خیراتی ادارے کھولے گئے۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق ان کی وفات تک ان کا مشینری ادارہ دنیا کے 90 ممالک میں فعال تھا، جہاں 4 سے زائد ننس اس ادارے سے وابستہ تھیں۔ 1962 میں انڈین حکومت نے انہیں بھارت کے اعلیٰ ایوارڈ پدما شری سے نوازا، جبکہ سال 1964 میں پوپ پال ششم نے انہیں لیموزین گاڑی تحفے میں دی، جسے انہوں نے فوری طور پر خیراتی ادارے کو دے دیا۔
اس دوران ان کا خیراتی ادارہ سوسائٹی آف مشینریز پوری دنیا میں پھیل چکا تھا، جس میں سابقہ سوویت یونین کے علاوہ مشرقی یورپ کے ممالک بھی شامل تھے۔ جذام کے مریضوں کے علاج سے شروع ہونے والا یہ ادارہ اب شمالی امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں بے گھر افراد، ایڈز کے مریضوں اور شراب نوشوں کی بھی نگہداشت کرتا ہے۔ سال 1979 میں جب مدر ٹریسا کو ان کی 40 سالہ خدمات پر نوبل انعام سے نوازا گیا تو انہوں نے اس کے رد عمل میں جو الفاظ کہے وہ کچھ یوں تھے: میں اس قابل نہیں۔ مدر ٹریسا نے 1991 میں جب پاکستان کا دورہ کیا تو اس دورے کے دوران وہ اسلام آباد کے آور لیڈی آف فاطمہ چرچ بھی آئیں، جہاں انہوں نے ایک دعائیہ تقریب سے خطاب بھی کیا، جبکہ لاہور میں انہوں نے سینٹ میری سیمنری کا دورہ کیا اور ایک تقریب سے خطاب بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاہور میں ہوم آف لو کے نام سے ایک خیراتی ادارے کا افتتاح بھی کیا۔ کراچی میں بھی انہوں نے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل میں دعائیہ تقریب میں خطاب کیا اور اپنے مشینری ادارے میں 2 دن تک قیام کیا۔ یونین آف کیتھولک ایشین کی ویب سائٹ کے مطابق کراچی میں اس تقریب کے دوران مدر ٹریسا کا کہنا تھا کہ کراچی کے اس خوبصورت شہر میں کسی بھی مرد یا خاتون کو اپنا آپ غیر ضروری محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کسی کو تنہائی میں اپنے پیاروں کے بغیر نہیں مرنا چاہیے۔ CNN کے مطابق 5 ستمبر 1997 کو جب 87 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے مدر ٹریسا کا انتقال ہوا تو ان کی آخری رسومات میں دنیا بھر کے اہم رہنماؤں اور شخصیات نے ان کی آخری رسومات میں 15,000 سے زائد افراد شریک تھے، جن میں اٹلی کے صدر آسکرو لوئیگی، اردن کی ملکہ نور، اس وقت امریکہ کی خاتون اول ہیلری کلنٹن اور اسپین کی ملکہ صوفیہ شامل تھے۔ مدر ٹریسا کی میت کو اسی دن کیرج یعنی توپ گاڑی میں قبرستان منتقل کیا گیا، جس گاڑی پر 1948 میں انڈیا کی تحریک آزادی کے رہنما موہن داس کرم چند مہاتما گاندھی کو شمشان گھاٹ منتقل کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی مدر ٹریسا کی سوانح عمری۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔